عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے اوپر اربوں خربوں نعمتوں کے دروازے کھولے ہیں اور رب کریم نے اتنا نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے لیے نعمت ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور پھر آپ اگر غور فرمائیں آنکھ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، کان اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ زبان اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے عزیز دوستو، عقل و فہم اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کان دیے، آنکھیں دی، زبان دی، ہاتھ پاؤں دیے، عقل و فہم دیا، مگر میرے پروردگار نے احسان نہیں جتلایا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک نعمت ایسی بھی دی ہے جس کو کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی اور نعمت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے جب امت کو دیا ہے تو پروردگار عالم نے ساتھ ہی احسان بھی جتلا دیا ہے۔ اللہ کان دے کے، آنکھیں دے کے، ہاتھ پاؤں دے کے، زبان دے کے احسان نہیں جتلاتا، مگر آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ لوگوں تمہیں سب کچھ دیا ہے لیکن میں رب کہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیا، اور جب تمہیں محمد دیا ہے میں سمجھتا ہوں تمہیں سب کچھ دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میرے عزیز دوستو، ہم اندازہ فرمائیں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف آپ کو اس جہان کے لیے رحمت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب جتنے بھی جہان ہیں میں رب نے تمام جہانوں کے لیے تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ جی ہاں، اور گویا اللہ تعالیٰ یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اوپر خدا ہے، اللہ اکبر کبیرہ،
کائنات کے اندر جتنی بھی کائنات ہے زمین و آسمان کیوں نہ ہو، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان میں رب کی جہاں خدائی ہے، میرے نبی وہی تیری مصطفائی ہے، وہی آپ کی مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب آپ ذرا سنیے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے میں چند نمونے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کو سن کے مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھا دی، ظہر کی نماز پڑھائی ہے۔ اب ظہر کے فرضوں کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4۔ ظہر کے فرضوں کتنی رکھتے ہیں؟ 4۔ مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھا کے سلام پھیر دیا، 2 پڑھا کے سلام پھیر دیا ہے۔ اچھا، اب جب سلام پھیر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اب صحابہ رضی اللہ عنہم خاموش ہیں۔ ایک صحابی اٹھے اور آ کے عرض کرتے، آقا نماز کیا 4 سے 2 رکعت ہو گئی؟ اللہ اکبر، نماز کیا 4 سے 2 رکعت ہو گئی؟ نبی علیہ السلام فرماتے نہیں، نماز تو 4 رکعت ہی ہے، مگر میرے محبوب آپ نے تو آج 2 پڑھائی۔ فرمایا اچھا 2 پڑھا دی ہے؟ جی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 پڑھائی ہیں۔ اب سنو، نبی علیہ السلام نے 4 رکعت کو پورا کیا، پھر اس کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ سجدہ سہو کیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری بھول کی وجہ سے امت کے اوپر سجدہ سہو کا مسئلہ واضح فرما دیا۔ اب آپ اندازہ فرماؤ ذرا اس بات سے کہ جس نبی کی بھول بھی امت کے لیے رحمت ہے، اس نبی کی یادداشت امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ۔ اور سنیے، سفر سے واپس آ رہے ہیں، لشکر تھکا ہوا ہے، راستے میں پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال، صحابہ سارے سو جائیں گے، آپ رات جاگ کے پہرا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ صبح فجر کے لیے آپ سب کو جگا دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت اچھا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی آرام فرمانے لگے، صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آرام فرمانے لگے، حتیٰ کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دے رہے ہیں۔ اسی دوران کسی جگہ ٹیک لگائی تو بلال رضی اللہ عنہ بھی سو گئے۔ جب بلال رضی اللہ عنہ سوئے ہیں، اب جب سورج چڑھ چکا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سورج نے آ کے اس کی کرنوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخساروں کا جب بوسہ لیا، سبحان اللہ، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھا تو سورج کافی نکل چکا ہے اور بلال رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جگایا اور جگانے کے بعد فرمایا بلال تو خود بھی سو گیا اور ہمیں بھی نہیں جگایا، تو خود بھی سو گیا اور ہمیں بھی نہیں جگایا ہے۔ ذرا سننا، بلال رضی اللہ عنہ عرض کرتے آقا جس اللہ نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلا دیا۔ جس رب نے آپ پہ نیند طاری کر دی اسی رب نے میرے اوپر بھی نیند طاری فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قضا ادا فرمائی۔ اب کیا ہوا ہے؟ نماز قضا میرے محبوب نے جو ادا فرمائی، امت کو قضا نماز کا مسئلے کا پتہ چل گیا۔ اب آپ اندازہ فرماؤ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ میرے دوستو جس نبی کی نیند امت کے لیے اللہ رحمت بنا رہا ہے، اس نبی کا جاگنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بندے کو ماروں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بندے کو ماروں تو اللہ میری مار اس بندے کے لیے بھی رحمت بنا دینا۔ اے اللہ میں اگر کسی بندے کے لیے بد دعا کر دوں، اے اللہ میں اگر کسی بندے کے لیے بد دعا کر دوں، اللہ میری بد دعا بھی اس کے حق میں تو رحمت بنا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعا بنا دینا۔ تو میرے عزیز دوستو ہم اندازہ تو فرمائیں، اللہ اکبر کبیرہ، جس نبی کی بد دعا امت کے لیے رحمت بن رہی ہے، اس نبی کی دعائیں کتنی بڑی رحمت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ذرا سنیے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں رحمت بن کے تشریف لائے، تو میرے نبی کی رحمت للعالمین سے ہر چیز نے حصہ لیا ہے، ہر چیز نے حصہ لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اللہ رب العزت نے ماں کو بھی حصہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے امت کے اندر، انسانوں کے اندر ماں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ماں کو کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب باپ فوت ہو جاتا، سوتیلی ماں بڑے بیٹے کے نکاح میں دے دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور وراثت کے طور پہ ماں کو دیا جاتا تھا۔ اور جب میرا نبی دنیا میں آ گیا، ذرا سنو، اللہ اکبر کبیرہ، میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ میرے نبی نے امت کو سکھا دیا، فرمایا لوگوں سن لو، الجنت تحت اقدام امہات، کہ تمہارے رب نے تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے بنا دی۔ ماں کا ادب سکھایا ہے، ماں کا احترام سکھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ماں کو میرے محبوب کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیوی کو حصہ ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، لوگ بیوی کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا کرتے تھے، بلکہ ہم نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جب بیوی، اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے عورت کے اوپر کچھ ایام مہینے میں ایسے آتے ہیں جس میں اس نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کو ناپاک، بالکل ناپاک سمجھتے تھے اور پھر نفرت کیا کرتے تھے۔ اور پھر جس بیوی کا خاوند فوت ہو جاتا اس کو بند کمرے میں بند کر دیا جاتا اور کہتے تو منحوس عورت ہے کہ تیرا خاوند فوت ہو چکا ہے، لہذا اس عورت کی نحوست کا کسی پہ سایہ نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے اس کو کمرے میں کنڈی لگا کے تالا لگا کے بند کر دیتے اور کہتے یہ منحوس ہے۔ لیکن جب میرا نبی دنیا میں آ گیا، سنو، میرے نبی کی رحمت للعالمین سے عورت کو، بیوی کو حصہ ملا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لوگوں سنو، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ بندہ ہے، تم میں بہترین وہ بندہ ہے۔ اللہ کے نبی کون بہترین ہے؟ میرا تیرا نبی فرماتا ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ بہترین بندہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو، بیوی کو بھی میرے نبی کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا ہے، بیٹیوں کو حصہ ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو میرے دوستو، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا،
زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ جی ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ آ گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کے کہتا ہے میرے محبوب مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا گناہ کیا آسمان سے بڑا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا جی آقا میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کیا تیرا گناہ سمندر کے پانی کے قطرات سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرا گناہ پانی کے قطرات سے بھی زیادہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر تو بتا تو صحیح نا کہ تیرا گناہ آخر کیا ہے؟ اس نے کہا نا کیا میرے گناہ کی معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو بتا تو صحیح نا کہ آخر تجھ سے گناہ کیا ہوا ہے؟ ذرا سننا۔ اس نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے مجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں سفر پہ جا رہا تھا اور میں اسلام نہیں لایا تھا، میری بیوی امید کے ساتھ ہی حاملہ تھی، کہتا ہے میں چلا گیا، جاتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کو یہ بات کہی ہے کہ اگر تمہارے ہاں بیٹا ہو گیا تو اس کی تو اچھی پرورش کرنا، یہ میرے پاس پیسے ہیں اس کو تم لے لو، اور اگر بیٹی ہو گئی تو تم اس کو میرے آنے سے پہلے ہی مٹی میں زندہ دفن کر دینا، درگور کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حدیث پاک میں آتا ہے وہ نوجوان کہتا ہے میرے محبوب میں سفر پہ چلا گیا، حتیٰ کہ کافی عرصے کے بعد جب میں گھر میں لوٹ آیا، اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہوا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب پیدائش ہو چکی ہے میری بیوی نے کیا کیا کہ اس کو دور میرے ہمسایوں میں چھوڑ آئی ہے۔ جب چھوڑ دیا وہ بچی بڑی ہو چکی ہے، تھوڑی چلنے پھرنے بولنے کے قابل ہو چکی ہے۔ وہ کہتا ہے آقا کیا ہوا ہے؟ میں اپنے گھر میں تھا، میں آ گیا، مجھ سے میں نے بیوی سے پوچھا سناؤ کیا بنا؟ اس نے کہا بس جو بھی ہوا میں نے اس کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ کہتا ہے میں مطمئن ہو گیا۔ کہتا ہے آقا کیا ہوا؟ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا، ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، بچی تھی، تو ہمارے گھر میں آ جاتی، آ کے میرے ساتھ لاڈیاں کرتی، میرے ساتھ پیار کرتی، میرے ساتھ محبت کرتی۔ آقا وہ بچی اتنی پیاری تھی کہ وہ مجھے بھی اچھی لگنے لگی، میں بھی اس سے پیار کرنے لگا۔ لیکن میرے محبوب کچھ عرصے کے بعد ایسا ہو گیا کہ جب میری بیوی نے محسوس کر لیا کہ یہ بچی مجھے اچھی لگتی ہے، مجھ سے کہتی ہے کیا یہ بیٹی آپ کو اچھی لگتی ہے؟ تو کہتا ہے میں نے کہا جی یہ تو واقعی بہت پیاری بیٹی ہے، یہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ سنو کیا کہتا ہے، کہتا ہے میری بیوی نے جب سن لیا کہ مجھے اس سے محبت ہو چکی ہے، اور پھر میں نے دیکھا بعض اوقات ایسے ہوتا کہ وہ بیٹی ہمارے گھر میں نہ آتی تو میں اپنی بیوی سے کہتا کہ جاؤ نا ذرا اس کو بلا کے لاؤ نا، میرا اس کے بغیر جی نہیں لگ رہا ہے، میرا دل نہیں لگتا ہے۔ کہتا میری بیوی بلا کے لے آتی، میں اس سے پیار کرتا، وہ بچی مجھ سے پیار کرتی۔ کہتا جب میری بیوی نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ مجھے اس سے محبت ہو چکی ہے، پھر اس نے ایک دن مجھ سے کہا کیا یہ بیٹی آپ کو اچھی لگتی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں یہ بیٹی تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ تو سنو کہتی ہے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ کوئی پرائی نہیں ہے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی پرائی نہیں ہے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے مجھے یہ بات کہہ دی تو میرے تو طوطے اڑ گئے۔ اللہ اکبر، میرے تو ہوش اڑ چکے ہیں، اب میرے دل میں بہت غصہ اور نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ کہتا ہے چند دنوں کے بعد میں نے کیا کیا، میں نے کہا میں نے سفر پہ جانا ہے، آپ ایسے کرو میری بیٹی کو بھی تیار کر دو، میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کہتا ہے آقا پھر کیا ہوا ہے؟ میری گھر والی خوش ہو چکی ہے کہ یہ میرا خاوند اس سے محبت کرنے لگا ہے، سفر پہ اس کو ساتھ لے جا رہا ہے۔ کہتا ہے اس نے اس کو اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا ہے، اس کے سر میں کنگھی اور تیل کیا ہے، اس کے سر پہ
دوپٹہ دیا ہے، وہ بچی خوبصورت بن گئی ہے، کہتے ہیں میرے ساتھ سفر پہ روانہ کر دیا۔ جب سفر پہ روانہ کیا ہے، سننا ذرا، کہتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے میں نے ایک جو ہے کدال کو لے لیا، ساتھ لیا ہے۔ جب میں جا رہا ہوں، حتیٰ کہ بہت دور میں چلا گیا، جب میں بہت دور ویرانے میں چلا گیا تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے زمین میں گڑھا کھودنا شروع کیا۔ کہتے ہیں جیسے میں گڑھا کھودتا تھا، چونکہ گرمی تھی، کہتے ہیں میرے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ وہ میری بیٹی چھوٹی سی پاس بیٹھی تھی، وہ اٹھ کے آتی، کہتی ابو آپ کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں؟ اپنے دوپٹے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرتی، میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر مجھ سے کہتی ہے ابو آپ کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں کہتا آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ حتیٰ کہ بہت گرمی کا موسم تھا، اس بچی نے مجھے پانی بھی پلایا، کہ ابو آپ کو پیاس لگ چکی ہوگی، ابو آپ پانی پی لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ اتنی محبت کر لی، حتیٰ کہ جب گڑھا خوب اچھی طرح نکل چکا ہے، کہتا ہے میں نے اسی بچی کو اپنی بیٹی کو اٹھا کے اس گڑھے میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ میرے دوستوں ذرا سننا، کیسا معاشرہ تھا جس میں بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس جوان، اس زندہ بیٹی کو یہ گڑھے میں ڈال رہا ہے، اوپر مٹی پھینک رہا ہے۔ کہتے جب میں مٹی پھینکے جا رہا تھا، وہ بچی رونا شروع ہو چکی ہے، اور مجھ سے رو کے کہتی ہے ابو مجھ سے آخر کیا غلطی ہو گئی کہ جو آپ مجھے مٹی میں زندہ دفن کر رہے ہو؟ ابو آپ مجھے معاف کر دو، ابو آپ مجھے معاف کر دو۔ میرے ابو مجھے آپ بے شک گھر سے نکال دو، ابو میں آپ سے روٹی نہیں مانگوں گی، ابو میں آپ سے کپڑے نہیں مانگوں گی، ابو میں آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، لیکن میرے ابو کیا مجھے اس طرح تو نہ دفن کرو، میرے ساتھ ایسا سلوک تو نہ کرو۔ لیکن کہتے ہیں میرے سر پہ خون سوار تھا، میرے دماغ میں خون سوار تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اوپر غصہ طاری تھا، میں نے اس کی ایک نہ سنی، اس روتی بچی کو، زندہ بچی کو میں نے زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا۔ دفن کر کے آقا میں آ چکا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بندہ اپنی واقعہ سنا رہا تھا، میرے نبی کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے، میرے نبی زار و قطار رو رہا تھا، اور روتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا میرے امتی اے انسان، واقعی تو نے صحیح کہا ہے کہ تیرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے، تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے، تیرا گناہ پانی کے قطرات سے بھی بڑا ہے، لیکن سن لے الاسلام یہدم ما کان قبلا، کہ جو بندہ ایمان اسلام لے آئے، مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر سنو میرے دوستو، میرے نبی نے بیٹیوں کے حقوق بتائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر کسی بندے کو ایک بیٹی دے دے، اللہ کسی کو 2 بیٹیاں دے دے، اور پھر وہ بندہ ان کی اچھی تربیت کر دے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان کی اچھی جگہ اس کی وہ شادی کروا دے، تو میرے نبی فرماتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، یہ بیٹی کی اچھی پرورش کرنے والا، بیٹی کی اچھی جگہ نکاح کرنے والا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو جنت میں مجھ محمد کے ساتھ اللہ اکٹھا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، یہ بیٹیوں کے حقوق میرے نبی نے سکھائے ہیں، یہ بیٹی کو میرے نبی کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ سنو،
بہنوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کی بہن ہو، کمزور ہو، اس کے گھر میں اتنا جو ہے نفقہ نہ ہو، یہ بندہ اس کا خرچہ اٹھا لے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو بندہ بہن کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنے راضی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی 21 پشتوں کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ میرے نبی کی رحمت للعالمین کی وجہ سے ہے۔ یہ میرے نبی نے بتایا ہے کہ بہن کے ساتھ ایسے معاملے کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو، اور میرے نبی کی رحمت للعالمین سے اللہ اکبر کبیرہ، جی ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جانوروں کو بھی حصہ ملا ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں کو بھی حصہ ملا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام جو تشریف فرما تھے، ایک اونٹ آ گیا، وہ ایسے بول رہا تھا، آوازیں نکال رہا تھا۔ نبی علیہ السلام اس کے پاس چلے گئے، میرے نبی نے اس کے سر پہ جو شفقت کا ہاتھ پھیرا، اللہ اکبر کبیرہ، اس اونٹ کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہا تھا۔ میرے نبی نے جو ہاتھ پھیرا، وہ اونٹ چپ ہو گیا۔ جب چپ ہوا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ فلاں بندے کا اونٹ ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دیکھو یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس سے کام تو پورا لیتے ہو مگر تم اس کو چارہ پانی پورا نہیں دیتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر جب سواریاں رکھو تو ان کے دانے پانی کا بھی پھر خیال بھی رکھا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستو، اور پھر اگلی بات بھی اور سننے کے قابل ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو سکھائی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کام سے پہ چلے جاتے ہو اور پھر سواریوں کے اوپر چلے جاتے ہو، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی فرماتا ہے جب تمہیں سواری کی حاجت نہ رہے تو اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا بے فضول سواریوں کے اوپر نہ بیٹھا کرو، اوپر ایسے نہ بیٹھا کرو کہ خام خائن کے اوپر بوجھ ڈال کے رکھو، بلکہ نیچے اتر کے کھڑے ہو جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں گھوڑ سوار ہوتے ہیں، پھر ان کو حاجت نہیں ہوتی ہے، ایسے گھوڑے پہ بیٹھے دوسروں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو، اگر تمہارے اوپر کسی کو بٹھا دیا جائے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اگر کسی جانور پہ بٹھا دیا جائے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کی رحمت للعالمین سے جانوروں نے بھی حصہ پایا ہے۔ اور سنو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے نبی کی رحمت للعالمین سے یتیموں نے بھی حصہ پایا۔ اللہ اکبر، یتیموں نے بھی حصہ پایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سننا، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام عید کا دن ہے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف عید پڑھنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں میرے نبی نے دیکھ لیا چند بچے ہیں کہ جو میدان میں کھیل رہے ہیں۔ میدان کی نکر پر ایک بچہ غمزدہ حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی، سبحان اللہ، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچہ مل جائے، جوان مل جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے تھے۔ میرے نبی نے ان کو السلام علیکم کہا، سبحان اللہ، بچوں نے وعلیکم السلام کہہ دیا۔ میرا نبی اس بچے کے پاس چلا گیا جو غمزدہ حالت میں بیٹھا تھا۔ میرے نبی نے اس کو السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ پھر بعد میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں میرے بیٹے یہ تو بتا تو کیوں غمزدہ بیٹھا ہے، کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا آقا میں یتیم مدینہ ہوں، آقا میں یتیم مدینہ ہوں، آقا آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، میرے محبوب آج جن
اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرے دوست احباب، یہ بچے میرے دوست ہیں، یہ میدان میں کھیل رہے ہیں، کیوں؟ ان کے باپ زندہ ہے، ان کے ماں باپ زندہ ہے۔ آقا ان کے باپ نے ان کو اچھے کپڑے دیے ہیں، آقا ان کو کھیل کود کا سامان لے کے دیا ہے، لیکن آقا میری ماں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، میری ماں غریب عورت ہے، آقا میری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میری ماں بھی میرے لیے اچھے کپڑے بناتی، میرے لیے کوئی کھانے تیار کرتی، میرے لیے کوئی کھیل کود کا سامان مہیا کر دیتی۔ آقا میں یہاں ان بچوں کو کھیلتا دیکھ کے غمزدہ حالت میں بیٹھا اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہا ہوں، باپ کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ کاش میرا بھی باپ زندہ ہوتا، کاش میرا بھی باپ زندہ ہوتا، آقا میرا بھی باپ میرے لیے کوئی اچھے کپڑے بناتا، میرے لیے کھیل کود کا سامان مہیا کرتا، آقا تو میرے لیے اچھے کھانے بن جاتے، لیکن آقا میرا باپ تو قبرستان میں جا کے سو گیا، میرا باپ تو جا کے قبرستان میں سو گیا، لیکن آقا میری ماں غریب عورت ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے جو میرے لیے مہیا کر دیتی تاکہ میں بھی تو آج عید کی خوشیاں بنا لیتا، عید کی خوشیاں بنا لیتا۔ سنو میرے عزیز دوستو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن لیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو انگلی سے پکڑ لیا ہے، فرمایا میرے بیٹے تم میرے ساتھ چلنا، تم میرے ساتھ چلنا۔ میرا نبی اس کو اپنے گھر میں لے گیا، جا کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا، فرمایا عائشہ یہ یتیم مدینہ ہے، عائشہ اس کو نہلا دے، اس کو دہلا دے، اس کو غسل کروا دے۔ ماں عائشہ نے غسل کروایا، نہلایا دہلایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیغام بھجوایا ہے کہ حسنین کریمین میں سے کسی کا کوئی اچھا جوڑا ہو تو وہ بھیج دیجئے۔ انہوں نے بھیج دیا، ماں عائشہ نے اس بچے کو وہ پہنا دیا، اب بچہ خوبصورت بن چکا ہے۔ میری ماں عائشہ نے اس کو خوشبو لگا دی، سرما لگا دیا، سر میں تیل اور کنگھی کر دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگلی بات ذرا سننا اور دیکھو میرا نبی جو دنیا میں آیا ہر ایک کے لیے رحمت بن کے آیا، یتیموں کے لیے خاص طور پہ میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سننا ذرا، میرے نبی نے اس یتیم سے پوچھا میرے بیٹے تو مجھے یہ تو بتا کہ عیدگاہ میں تو اپنے باپ کے ساتھ کس طرح عید پڑھنے جاتا تھا، تیرا ابو تجھے کس طرح عیدگاہ میں لے کے جاتا تھا؟ اس نے کہا آقا میرا باپ مجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتا تھا، میرا باپ مجھے کندھوں پہ سوار کر کے لے کے جاتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نیچے بیٹھے، فرمایا میرے بیٹے آ جا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی نے اس کو کندھوں پہ سوار کر لیا۔ سوار کرنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ اس بچے سے اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو لے کے عیدگاہ میں پردے عید کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ راستے میں وہی میدان آ چکا ہے جہاں وہ بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے جو منظر دیکھ لیا کہ یتیم کو میرے نبی نے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، ان میں سے ایک بچے نے آہ بھری اور اس نے کہا کاش ہم بھی یتیم ہوتے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے کہ ہمارا نبی ہمارے ساتھ بھی اسی طرح اچھا سلوک کر لیتا، آج ہم بھی اپنے نبی کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو میرا تیرا نبی یتیموں کے لیے رحمت بن کے آیا، رحمت بن کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، پھر میرا تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو عیدگاہ میں لے جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بچہ میرے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا، میرا نبی منبر پہ بیٹھا، میرے نبی نے اس بچے کو جو دیکھا سامنے بیٹھا ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے آج تم نیچے نہیں بیٹھے
بیٹھے گا، اٹھ تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ممبر پہ بیٹھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، اے رسول ابی، اے خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، اے رسول امی، اے خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستو، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے آج تو نیچے نہیں بیٹھے گا، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ممبر پہ بیٹھے گا۔ میرے نبی نے اس کو ممبر پہ بٹھایا اور پھر فرمایا میرے بیٹے سن لے، میرے بیٹے سن لے، آج کے بعد کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیرا باپ محمد ہو، تیری ماں عائشہ صدیقہ ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ تو خوش ہو چکا ہے، کہا آقا مجھے اور کیا چاہیے، مجھے اور کیا چاہیے؟ میرے دوستو، میرا نبی وہ نبی ہے جس نے یتیموں کے حقوق ہمیں بتائے ہیں، یتیموں کا احترام ہمیں بتایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھو، جس کو کوئی نہ پوچھے، جس سے سارا جگ منہ موڑے، میرا نبی اس سے منہ نہیں موڑتا ہے، میرا نبی اس سے منہ نہیں موڑتا ہے۔ اور جسے کوئی نہ پوچھے، اسے میرا نبی سینے سے لگاتا ہے، اسے میرا نبی سینے سے لگاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو امت کو درس دے کے گیا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، کسی سے نفرت نہ کرنا، کسی سے نفرت نہ کرنا، سارے ہی میرے امتی ہیں، سارے ہی میرے امتی ہیں، سارے ہی میرے امتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، اور پھر اگلی بات بھی سنو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میرے صحابہ سنو سنو سنو، فرمایا میرے صحابہ جو بندہ یتیم کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، جو بندہ یتیم کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے سر کے جتنے بال آتے ہیں، اللہ رب العزت اس ہاتھ پھیرنے والے کے نامہ اعمال کے اندر اس کے بالوں کے بقدر اجر اور ثواب درج فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی نیکیاں اللہ لکھوا دیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر اگلی بات اس سے بھی بڑی میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے یہ دو انگلیاں کھڑی کر دی، یہ دیکھ رہے ہو، دو انگلیاں کھڑی کر دی اور ایسے ان دونوں کو ملا دیا، ملا دیا، ملا کے صحابہ کی طرف کیا اور فرمایا میرے صحابہ، جی اللہ کے نبی یہ میری دو انگلیاں دیکھ رہے ہو؟ جی آقا دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو، انا وقافل الیتیم، انا وقافل الیتیم۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ یتیم کی پرورش کر دے، جو بندہ یتیم کا خیال کر لے، جو بندہ یتیم کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر لے، میرا نبی فرماتا ہے انا وقافل الیتیم ہاکذا۔ فرمایا میرے صحابہ جس طرح یہ میری دو انگلیاں بالکل اکٹھی ہیں، فرمایا یتیم کی ضرورتوں کا خیال کرنے والا کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اسی طرح اکٹھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے میرے نبی کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، یتیموں کو کون پوچھتا تھا، یتیموں کو کون پوچھتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، جی ہاں،
میرے نبی نبی یتیمی صحیح ہے، میرے نبی نبی یتیمی صحیح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میرا نبی دنیا میں آیا میرے نبی کے والد عبداللہ نہیں تھے، جب ماں تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں، ماں آمنہ بھی دنیا سے پردہ فرما چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینے میں میں اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ ابھی مجھے بات یاد آ گئی، میں چاہتا ہوں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا نبی فرماتا ہے کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، حلیمہ سعدیہ مجھے چھوڑ گئی میری ماں کے پاس۔ فرماتے ہیں جب میری ماں کے پاس مجھے چھوڑ کی گئی ہے، اور یاد رکھو لوگو، آج بچہ پیدا ہوتا ہے، باپ خوشیاں مناتے ہیں، اور میرا نبی جب پیدا ہوا باپ تو تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو میرے دوستو، میرے عزیزو، جو لاڈ جو شفقتیں باپ دیتے ہیں وہ کوئی چچا نہیں دے سکتا ہے، وہ کوئی پرائے نہیں دے سکتے ہیں جو اپنا باپ شفقتیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے اپنے باپ کی شفقتیں نہیں دیکھی ہیں، ماں کی شفقتوں کا جب لینے کا وقت آیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرا نبی فرماتا ہے کہ جب میں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وہاں آ گیا، مکے میں آیا، جب میں مکے میں آ چکا ہوں، جب میں مکے میں آیا، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میری ماں مجھے لے کے مدینے چلی گئی ہے، اور میرے دادا عبد المطلب سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ بہت عرصہ ہو چکا ہے میں اپنے میکے والوں سے ملاقات نہیں کی ہے، میں چاہتی ہوں میں ملاقات بھی کراؤں گی، اور وہاں خامد عبداللہ کی قبر ہے وہاں بھی حاضری دے آؤں گی۔ کہا بہت اچھا ہے آمنہ آپ چلی جاؤ، لیکن جلدی آ جانا، میرے بیٹے محمد کے بغیر جی نہیں لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا جی ابا جی میں جلدی چلی جاؤں گی، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اب چلی گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ میرے نام کے والوں سے میری ماں ملی ہے، پھر وہاں ایک قبرستان میں چلی گئی، میں نے دیکھ لیا ایک قبر کے اوپر کھڑے ہو کے میری ماں آنسو بہا رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اور کہہ رہی تھی عبداللہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن عبداللہ کاش تو زندہ ہوتا تو آج تو دیکھتا اللہ نے تجھے چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ آپ دیکھ لیتے، آپ کی آنکھیں اور آپ کا دل راضی ہو جاتا، لیکن عبداللہ آپ تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ماں زاروں کی طرح رو رہی تھی، فرماتے ہیں ماں کو روتا دیکھ کے میں بھی رونے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اگلی بات سنو، فرماتے ہم واپس آ رہے تھے، ایک مقام آ چکا ہے جس کو ابوا کہتے ہیں، ابوا کا مقام ہے۔ فرماتے ہیں جب وہاں ہم پہنچے ہیں، فرماتے ہیں میری ماں کو کچھ تکلیف ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سننا عزیزو، دل کے کانوں سے سننا، وہ بچہ جس کی عمر ابھی 6 سال ہو، 6 سال کا بچہ کتنی بس عمر کا ہوتا ہے، اتنا سا تو چھوٹا سا تو ہوتا ہے، ننھا منھا سا تو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو پیدا ہو تو باپ نہ ملے، اللہ اکبر کبیرہ، جس کی عمر 6 سال کو پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ، ابوا کے مقام پر جس کی ماں بھی اس کو چھوڑ کے چلی جائے، ماں بھی چھوڑ کے چلی جائے، ماں کی انتقال ہو چکا ہے، احمد نے دفن کر دیا ہے، جب وہاں دفن کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے احمد میرے نبی کو لے کے آئی ہے، سواری پہ سوار کروانے لگی ہے،
لیکن ام ایمن نے جو مڑ کے پیچھے دیکھا تو میرا نبی نہیں تھا، میرا نبی نہیں تھا، میرا نبی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمن تلاش کرنے کے لیے سواری سے نیچے اتری ہے، جب اتر کے دیکھا تو میرا نبی کہیں اور نہیں تھا، ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہا تھا، ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہا تھا، زاروں کی تار رو رہا تھا۔ ام ایمن کہتی ہے میں نے پکڑنے کی کوشش کی ہے، پھر میرے نبی کی زبان پر جملے تھے، کہتے تھے اماں، امی، امی، باپ تو پہلے ہی چھوڑ گیا، ماں تو بھی اب چھوڑ کے چلی گئی، اماں میں تیرے بغیر مکے نہیں جاؤں گا، امی میں تیرے بغیر مکے نہیں جاؤں گا، ماں میرے ساتھ چلنا، ماں مجھے کیوں اکیلے کو چھوڑ دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، میرے نبی نے ساری زندگی دکھ دیکھے ہیں، دکھ دیکھے ہیں، دکھ دیکھے ہیں، اور ان سے جا کے کبھی پوچھنا، ان سے جا کے کبھی پوچھنا کہ جن کا باپ نہ رہے، ان سے جا کے کبھی پوچھنا جن کی ماں نہ رہے، جن کی ماں نہ رہے، جن کی ماں نہ رہے، جن کی ماں نہ رہے۔ جی ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مائیں چلی جاتی ہے، مائیں چلی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے رل جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں رل جاتی ہے، رل جاتی ہے۔ مائیں ہی ہوتی ہے کہ بچہ سکول سے بعد میں گھر میں آتا ہے، ماں نے روٹی پہلے تیار کی ہوتی ہے، مائیں ہی ہوتی ہے جو شفقتیں کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے نبی کے دل میں یہ غم ساری زندگی رہا، ساری زندگی رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک سفر سے صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے، اب وہاں کا مقام آیا، صحابہ سے فرمایا صحابہ ذرا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ ابوا کا مقام آ گیا ہے، یہاں میری ماں سو رہی ہے، یہاں میری ماں سو رہی ہے، صحابہ ذرا مجھے میری ماں سے مل لینے دو، مجھے ذرا میری ماں سے مل لینے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرا تیرا نبی میری اپنی ماں کی قبر پہ چلا گیا ہے، جا کے وہاں جیسے اپنا سارا اپنے گھٹنوں میں لیا ہے اور گھنٹوں بیٹھ کے ماں کو یاد کر کر کے روتے رہے ہیں، ماں کو یاد کر کر کے روتے رہے ہیں۔ جی ہاں میرے دوستو، شاید آپ کو احساس نہ ہو اس بات کا، احساس نہ ہو اس بات کا، مگر ان یتیموں سے پوچھنا، ان مسکینوں سے پوچھنا جن کی ماں مر جاتی ہے، جن کے باپ مر جاتے ہیں، عیدیں شبراتیں آتی ہیں، عیدیں شبراتیں آتی ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، ہر باپ ہر ماں اپنے بچے کو اپنی بیٹی کو تیار کرتے ہیں، مگر یہ یتیم اسی طرح ہوتے ہیں، یہ مسکین اسی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، جی ہاں، یہ ماں کو یاد کر کر کے روتے ہیں، ماں کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا جا کے روتے ہیں اور کہتے ہیں ماں، ماں، ماں تو یہاں سو رہی ہے، ماں تو دیکھ لے آج عید کا دن ہے، ہمیں تو کسی نے کپڑے بھی نہیں دیے ہیں، ماں ہمیں کسی نے خوشبو نہیں لگائی ہے، ماں عید آ جاتی تھی تو ہمارے باپ سے کہا کرتی تھی کہ مجھے میرے بیٹوں کے لیے کپڑے لا کے دو، مجھے میری بیٹیوں کے لیے کپڑے لا کے دو، لیکن ماں تو چلی گئی، ماں تیرے بغیر ہمارا کوئی نہیں خیال کرنے والا۔ اور بات اسی طرح ہوتی ہے میرے دوستو، مائیں چلی جاتی ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، پیچھے بیٹے روتے ہی رہ جاتے ہیں، بیٹیاں روتی ہی رہ جاتی ہیں، بیٹیاں روتی ہی رہ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، جی ہاں، یہ غم میرے نبی کے دل میں ساری زندگی رہا ہے، ساری زندگی رہا ہے۔ آج میں نے آپ نے اپنے ماں باپ کی شفقتیں دیکھی ہے، لیکن میرے دوستو عزیزو، ان سے کبھی جا کے پوچھنا جن کا باپ نہ رہے اور چاچا اس کے چہرے پہ تھپڑ مارے، تھپڑ مارے، وہ یتیم تھپڑ کھا کے قبرستان جاتا ہے اور کہتا ہے ابو، ابو
تو یہاں آ کے سو گیا ہے. ابو آج مجھے میرے چاچے نے تھپڑ مارے ہیں. ابو مجھے اپنوں نے مارا ہے. ابو مجھے اپنوں نے مارا ہے. مجھے بیگانوں نے نہیں اپنوں نے مارا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی یاد کرو, کبھی دیکھا کرو, کبھی محلے میں تلاش کر لیا کرو. کوئی یتیم مل جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دیا کرو. کبھی مل جائے وہ چھوٹی سی بیٹی مل جائے جس کی ماں فوت ہو چکی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے دیکھا ہے ماں کو چاہ ہوتے ہیں بیٹیوں کے. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹی چھوٹی سی ہوتی ہے, ماں گوٹے والی چنیاں بناتی ہے. ماں گوٹے والی چنیاں بناتی ہے اور کہتی ہے یہ میری بیٹی نے عید کے دن اپنے سر پہ لینی ہے. لیکن میرے دوستو, میرے عزیزو, مائیں چلی جاتی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی بیٹیاں رل جاتی ہیں. کون ہے جو پھر ان کے لیے گوٹے والی چنیاں بناتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بناتا, کوئی بھی نہیں بناتا, کوئی بھی نہیں بناتا. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں, جی ہاں, اس لیے یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ میرا نبی دنیا میں آیا ہے, دنیا میں آیا ہے, امت کو سبق دیا ہے کہ یتیموں کے سر پہ شفقت کے ہاتھ پھیرنا, اس کو تھپڑ نہ مارنا, اس کو گالی نہ دینا, اس سے نفرت نہ کرنا, اس سے نفرت نہ کرنا. اگر اس سے نفرت کرو گے تو خیال کر لینا, خیال کر لینا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں یتیم پیدا ہوا تھا. میں نبی تمہارا بھی دنیا میں یتیم پیدا ہوا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں, جی ہاں میرے دوستو, میرے عزیزو, اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کی رحمت سے ہر ایک نے حصہ پایا ہے. اور پھر بس آخری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں میرے عزیزو, میرے دوستو, حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کے پاس تشریف لے آئے ہیں. لیکن دیکھ لیا کہ میرا نبی جبرائیل علیہ السلام غمزدہ ہے, غمزدہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل تو کیوں غمزدہ ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے تھے انسانی شکل میں آیا کرتے تھے, ماں سوائے 2 مرتبہ کے بقیہ جتنی مرتبہ آئے انسانی شکل میں آیا کرتے تھے. جب آ چکے ہیں آ کے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے نبی نے جو دیکھ لیا جبریل غمزدہ ہے, فرمایا جبریل تو کیوں غمزدہ ہے, تو کیوں غمزدہ ہے؟ کہا آقا آج میں جہنم کے مناظر دیکھ کے آیا ہوں, آج میں جہنم کے مناظر دیکھ کے آیا ہوں. اچھا جبریل تو پھر مجھے بھی تو کچھ سنا دا, کیا تو نے دیکھا؟ کہا آقا میں نے دیکھ لیا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین جل رہے تھے, اس سے اوپر پھر یہود, پھر نصارہ, پھر اسی طرح مجوسی, اسی طرح سارے طبقات گنوائے ہیں. تم نے کہا آقا جہنم کے 7 طبقے ہیں, 6 طبقوں میں یہ یہودی, نصرانی, مجوسی سارے وہاں جل رہے تھے. آخری طبقے کا تذکرہ جو ہے جبریل نے نہیں کیا ہے, پہلے طبقے کا تذکرہ نہیں کیا ہے. جبریل خاموش ہے. میرے نبی فرماتا ہے جبریل بتانا پہلے طبقے میں کون ہے؟ جبریل خاموش ہے. کہتا آقا نہ پوچھو. کہا نہیں جبریل بتا. کہتا آقا نہ پوچھو. کہا نہیں جبریل بتا کون ہے پہلے طبقے میں؟ کہا آقا آپ پہلے طبقے کے اندر آپ کی امت کے گنہگار ہیں, آپ کی امت کے گنہگاروں کو میں دیکھ کے آیا ہوں. نبی علیہ السلام نے جو سن لیا میرا آقا غمزدہ ہو چکا ہے, جبریل جا چکا ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام پہ اتنا غم طاری ہو چکا ہے, نہ کچھ کھا رہے ہیں, نہ پی رہے ہیں, نہ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں. نماز کے لیے جاتے ہیں, حجرے میں آ جاتے ہیں, بند کر لیتے ہیں کنڈی. 3 دن 3 راتیں اسی طرح گزر رہی ہیں. پھر بالآخر صحابہ برداشت نہیں کر پا رہے. صحابہ نے مشورہ کر لیا ابو بکر آپ سے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت ہے, تو آپ چلے جائے گا, جا کے نبی علیہ السلام کے دل کا حال تو پوچھو, ہمیں تو بتائیں میرے نبی کو آخر کیا غم لگا ہے جو اتنے مغموم ہو چکے ہیں.
ابو بکر صدیق نے دروازے پہ دستک دی ہے، میرے نبی نے فرمایا کون ہے؟ کہا میں ابو بکر ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابو بکر روتا واپس چلا گیا۔ صحابہ نے مشورہ کر لیا عمر تو ہی چلا جا، شاید تجھے اجازت مل جائے، تجھے تو میرے اللہ ہمارے محبوب نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے مانگا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو میرے عزیزوں، سیدہ عمر گئے ہیں، میرے نبی نے پوچھ لیا کون ہے؟ آقا میں عمر ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ آقا اندر آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اجازت نہیں ہے۔ عثمان چلے گئے، اجازت نہیں ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چلے گئے، کیا سلمان آپ ہی چلے جاؤ، آپ کو تو محبوب نے فرمایا ہے کہ السلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے، آپ ہی چلے جاؤ، شاید آپ کو دل کا غم سنا دے۔ چلے گئے ہیں۔ جی کون ہے؟ آقا میں سلمان ہوں۔ جی کیا مسئلہ ہے؟ آقا اندر آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ روتے واپس آ چکے ہیں۔ صحابہ نے مشورہ کر لیا کہ علی آپ ایسا کرو، آپ ہی چلے جاؤ، آپ تو نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، شاید آپ کے لیے دروازہ کھل جائے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا، میں نبی علیہ السلام کی لخت جگر فاطمہ کو بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلے گئے، کہا فاطمہ فاطمہ، جی کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ 3 دن 3 راتیں ہو چکی ہیں، میرے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہے، غم زدہ ہے، کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے، نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں پھر اندر چلے جاتے ہیں، نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا غم لگا ہوا ہے، صحابہ رو رہے ہیں، ابو بکر گئے ہیں، عمر عثمان سلمان گئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ چلی جائیں، شاید آپ کو اجازت مل جائے، کیونکہ آپ کو تو میرے محبوب فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ فاطمہ چلی گئی ہے، جا کے دروازے پہ دستک دی ہے، میرے نبی نے پوچھ لیا کون ہے؟ روتی آنکھوں، روتی اور زبان کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ نے عرض کر دیا آقا ابا جی آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ فرمایا فاطمہ آ جاؤ۔ سیدہ فاطمہ کو اجازت دے دی ہے، اندر چلی گئی ہے، جا کے جو دیکھا میرا تیرا نبی غمزدہ حالت میں بیٹھا ہے۔ کہا ابا مجھے پتہ چلا ہے آپ 3 دن 3 راتوں سے غمزدہ ہے، کہ آپ کسی سے بات نہیں فرما رہے ہیں، آخر کیا غم ہے؟ ابا بیٹی کو بتاؤ، ابا بیٹی کو بتاؤ۔ باپ پہ جب غم آتے ہیں بیٹیاں شیر کیا کرتی ہیں، بیٹیاں دکھ بانٹا کرتی ہیں۔ ابا فاطمہ آئی ہے، آپ کے غم بانٹنے کے لیے آئی ہے، آپ ہی بتا دو، مجھے بتاؤ کیا غم ہے؟ فرمایا فاطمہ میرے پاس جبریل آیا تھا، جبریل آیا تھا، اس نے آ کے جہنم کے طبقات بتائے ہیں، تو پھر کہا پہلے طبقے میں میری امت کے گنہگار ہوں گے۔ فاطمہ میں امت کے گنہگاروں کے لیے غم زدہ بیٹھا ہوں کہ میری امت کے گنہگار جہنم میں جائیں گے، اس لیے غم زدہ بیٹھا ہوں۔ حتیٰ کہ تھوڑی دیر گزری ہے، آسمانوں سے جبریل آ چکے ہیں، جبریل آ چکے ہیں، سلام دعا کے بعد کہتے ہیں آقا اللہ پوچھتے ہیں کیوں غم زدہ ہو؟ فرمایا جبریل تو نے خود ہی تو جہنم کے طبقے بتائے ہیں، اور پھر کہا ہے کہ جہنم کے پہلے طبقے میں میری امت کے گنہگار ہوں گے۔ جبریل میں ان کو یاد کر کے پریشان ہوں کہ آخر ان کا کیا بنے گا، اور چلے گئے۔ اللہ تیرا نبی امت کے لیے غمزدہ بیٹھا ہوا ہے۔ سنو میرے دوستو، میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے، میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے، اپنوں پرایوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا جبریل جا کے میرے نبی کو خوشخبری سنا دے۔ جی کیا؟ فرمایا جا کے بتا دے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا
فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ میرے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جب ان آیات کو سن لیا خوش ہو کے مسجد نبوی میں تشریف لا چکے ہیں، میرے نبی کا چہرہ مسکرا رہا ہے، 14ویں کے چاند سے زیادہ سونا چہرہ میرے نبی کا، مسکراتے چہرے سے مسجد نبوی میں جب میرا نبی داخل ہوا ہے صحابہ نے دیکھ لیا، صحابہ کے تو دلوں کی دوا ہی میرے نبی کا چہرہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہاں صحابہ کی تو بیماریاں میرے نبی کا رخ دیکھ کے ختم ہوتی تھی، صحابہ کے تو غم ہی میرے نبی کا سونا مکھڑا دیکھ کے ختم ہوتے تھے۔ جب دیکھ لیا غم ختم ہے، آقا مسکرا رہے ہیں، پر عرض کر دیا آقا بڑے مسکرا رہے ہو؟ فرمایا ہاں بات ہی ایسی ہے، بات ہی ایسی ہے۔ جی آقا کیا بات ہے؟ کہا آج میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ میرا نبی میں تجھے اتنا دوں گا کہ میں تجھے راضی کر دوں گا۔ فرمایا میرے صحابہ سن لو، میں کل قیامت کے دن اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اللہ میری ساری امت کو جنت میں داخلہ نہیں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر مانو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے رب نے میرے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، نیکوں گنہگاروں کے لیے میرا نبی رحمت ہے، اور جسے کوئی نہ پاس بٹھائے اسے میرا نبی پاس بٹھاتا ہے، اور جس کی طرف کوئی منہ نہ لگائے اس کو میرا نبی سینے سے لگاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمارے زخموں کی مرہم پٹی میرا نبی ہے، ہمارے دلوں کی دوا میرا نبی ہے، ہمارے غموں کی خوشی میرا نبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستوں، صحابہ سے عرض کر فرماتے ہیں میرے صحابہ، میرے اللہ نے تمام انبیاء کو ایک ایک دعا دنیا میں مانگنے کا حق دے دیا کہ جس طرح مانگو گے اسی طرح قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی آپ کو بھی حق دیا، جی مجھے بھی حق دیا۔ آقا پھر آپ نے مانگ لیا، آپ نے کیا مانگا؟ فرمایا نہیں میرے صحابہ، میں نے دعا نہیں مانگی ہے، میں نے دعا نہیں مانگی ہے۔ آقا آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا میرے صحابہ، میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے اپنی امت کے حق میں ذخیرہ کر لیا ہے، ذخیرہ کر لیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں نے دنیا میں نہیں مانگا، میں کل قیامت کے دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا اور کہوں گا اللہ اللہ اللہ۔ اللہ جواب میں کہے گا جی سونا نبی، جی سونا نبی، جی لاڈلا نبی، جی پیارا نبی، جی پیارا نبی، جی محبوب نبی، بتانا سل تودا، مانگنا دیا جائے گا۔ پھر میرا تیرا نبی وہاں عرض کریں گے، فرماتے میں اس وقت اللہ سے کہوں گا اللہ آج میری دعا کو قبول فرما کے میری امت کے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں داخلہ عطا فرما دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی بات بھی سنو، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمام انبیاء کے لیے نور کے ممبر لگائے گا۔ صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی آپ کے لیے بھی لگے گا؟ ہاں میرے لیے بھی لگے گا، سارے نبی بیٹھیں گے، لیکن میرا نبی فرماتا ہے اور میں نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھوں گا۔ ذرا سننا میرا نبی کیا فرماتا ہے؟ لوگوں یاد رکھو آج میں اور تو اپنے نبی کو بھول گئے، میں اور تو بھول گئے۔ آج ہم نے لڑکیوں سے تو محبت کی ہے، آج ہم نے ہر چیز سے محبت کی ہے، لیکن اگر محبت نہیں کی تو اللہ کے نبی سے محبت نہیں کی ہے، نہیں کی ہے۔ اور میرا تیرا نبی اللہ اکبر کبیرہ، اس نے کسی سے محبت نہیں کی، اس نے امت سے محبت کی ہے، اس نے امت سے پیار کیا ہے، اس نے امت سے پیار کیا ہے۔ یاد رکھو میرے رب نے میرے نبی سے پیار کیا، میرے نبی نے امت سے پیار کیا ہے، میرے نبی نے امت سے پیار کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا آپ نہیں بیٹھیں گے؟ جی میں نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھوں گا۔ آقا آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ میں اپنے ممبر کے پاس چلا جاؤں گا، جا کے ممبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے
میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا آپ بیٹھیں گے کیوں نہیں؟ آپ بیٹھیں گے کیوں نہیں؟ ذرا سننا اور اس جملے کو دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جانا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے صحابہ میں ممبر پہ ہاتھ رکھ کے اس لیے کھڑا ہو جاؤں گا کہ میرے دل میں غم ہوگا، یہ خطرہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں اور ممبر اڑا کے مجھے جنت میں لے جائے۔ میرے دل میں خطرہ ہے ممبر اڑا کے جنت میں لے جائے، پیچھے میری گنہگار امت کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیچھے میری گنہگار امت کا کیا بنے گا؟ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے، رحمت بن کے آیا ہے، رحمت بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آخری بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کے آخری ایام چل رہے ہیں، آخری ایام چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں عائشہ پاس بیٹھی ہے، ماں فاطمہ پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرا تیرا نبی اللہ اکبر کبیرہ آخری ایام چل رہے ہیں۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر مرض الوفات میں ہے، ماں عائشہ پاس بیٹھی ہے، ماں فاطمہ پاس بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں عائشہ فرماتی ہے میرے نبی علیہ السلام کے اوپر بخار کی کیفیت طاری تھی، غشی آتی تھی، بے ہوش ہوتے پھر ہوش میں آتے۔ فرماتی ہے ہم پانی کی پٹیاں کر رہے تھے، پھر فرماتی ہے میرے نبی کے اوپر کپ کپی طاری ہو چکی ہے، کپ کپی طاری ہو چکی ہے۔ فرماتی ہے میں نے کمبل اوپر اڑا دیا، جیسے کمبل اڑایا فرماتی ہے بخار کی اتنی شدت تھی، حرارت اتنی تیز تھی کہ فرماتی ہم دور بیٹھی تھی لیکن وہاں تک ہمیں وہ بخار کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کر دیا آقا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا عائشہ، عائشہ یہ سکرات موت ہے، یہ سکرات موت ہے۔ فرماتی ہے میں نے عرض کر دیا آقا آپ پر بھی؟ فرمایا ہاں عائشہ میرے اوپر بھی۔ فرمایا آپ پر کیوں ہے؟ سنو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عائشہ یہ میں نے اپنے اللہ سے خود مانگ کے لیے ہے، میں نے یہ تکلیف خود مانگ کے لی ہے۔ اللہ کے نبی آپ نے کیوں اس تکلیف کو مانگ لیا؟ سنو اے سنو لوگو سنو، اوے آج میرے نبی کو بھولنے والوں سنو، اوے آج میرے نبی کو بھول جانے والوں سنو سنو سنو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تجھے میرے نبی کا لباس اچھا نہیں لگتا، آج تجھے میرے نبی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، آج تجھے میرے نبی کا طرز زندگی اچھا نہیں لگتا ہے، اور وہ نبی سن ذرا مجھ سے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری لمحات ہے، ماں عائشہ کہتی ہے آقا یہ تکلیف کیسی ہے؟ میرا تیرا نبی فرماتا ہے عائشہ یہ سکرات موت ہے۔ آقا یہ آپ کو بھی؟ ہاں مجھے بھی۔ آقا آپ کو کیوں؟ کہا میں نے اللہ سے مانگ کے لیے ہے۔ آقا آپ نے کیوں مانگ لیے؟ فرمایا عائشہ میں نے اس لیے اللہ سے مانگا ہے کہ میں نے اللہ سے کہا اللہ موت کے وقت آپ جتنی تکلیف اللہ اکبر کبیرہ دینا چاہتے ہیں اللہ وہ تو مجھے دے دے، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری امت کو تکلیف نہ دینا، اللہ مجھے تکلیف دے دے، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو میرے دوستو، پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ماں فاطمہ جاتی ہے، جا کے دروازہ کھول کے دیکھتی ہے کوئی بھی نہیں ہے، واپس آتی ہے، پھر دستک ہوتی ہے، پھر جا کے دیکھتی ہے کوئی بھی نہیں ہے، واپس آتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ہے ابا جی دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں جاتی ہوں مگر نظر کوئی نہیں آتا۔ فرمایا فاطمہ بیٹھ جا، یہ کوئی اور نہیں ہے،
یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ جبریل و اسرائیل ہے جو تیرے ابے کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن فاطمہ یہ تیرے ابا کا مقام ہے، دروازے پہ تو کھڑے رہیں گے، جب تک میں ان کو اجازت نہیں دوں گا اندر نہیں آ سکتے ہیں، اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ نبی جس کے دربان فرشتے ہو، وہ نبی جس کے غلام فرشتے ہو، جس کے پہرے دار چوکیدار رب کے فرشتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستو، پھر کیا ہوا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل آ جا، جبریل آ جا، آ جا۔ کیسے آنا ہوا؟ آقا اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کو پسند فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، اور پھر سنو اگلی بات بھی سنو، بس آخری بات سنا رہا ہوں، اور دل کے کانوں سے سننا، وہ دل کے کانوں سے سننا۔ وہ نبی جو زندگی میں سر سجدے میں ڈالے تو زبان پر ہے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اور وہ نبی اللہ اکبر کبیرہ جو عرش الہی پہ چلا جائے تو جب رب کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرا نبی وہاں کہہ دے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میری اپنی سلامتی میں میری امت کو بھی شامل فرما دے، میری امت کو بھی شامل فرما دے۔ وہ نبی جو مکے میں ہو امت کو نہ بھولے، وہ نبی جو مدینے میں ہو امت کو نہ بھولے، وہ نبی جو عرش الہی پہ چلا جائے امت کو نہ بھولے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ نبی جو دنیا سے جا رہا ہو تو امت کو نہ بھولے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں سنو، جبریل اللہ تو یاد کرتے ہیں مگر میرا ایک مسئلہ ہے۔ جی وہ کیا؟ کہا جاؤ پہلے رب سے پوچھ کے آؤ کہ مجھے تو بلا رہے ہو، مجھے تو بلا رہے ہو، مگر میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبرائیل علیہ السلام چلے گئے ہیں، رب کا پیغام لائے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے نبی سے کہو، میرے نبی سے کہو غم نہ کھائے، غم نہ کھائے، آپ آ جائیں، آپ کے بعد آپ کی امت کا راکھا خود اللہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، راکھا میں اللہ بن جاؤں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو، میدان معاشر آ چکا ہے، سارے نبی نفسی نفسی پکار رہے ہیں، لیکن وہاں میدان حشر میں آدم سے عیسیٰ تک سب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اللہ ہمیں بچا دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن وہاں ایک سونا ہے، ایک سونا ہے، ایک سونا ہے، ایک آنکھوں کی ٹھنڈک راج دلارا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا تیرا نبی محمد ہے، وہ میرا تیرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں وہ ہے وہاں، اور وہ کیا کہتا ہے؟ سارے نفسی نفسی، اور میرا نبی کہتا ہے امتی 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 امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ اور آخری بات سنو، میرے نبی نے ایک درخواست پیش کر دی ہے، اللہ، اور درخواست شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو، آج فقیر سے سنو، مزہ آ جائے گا سن کے، اور دلوں میں میرے نبی کی محبت کو بھر کے لے جانا۔ جی ہاں میرے نبی کی محبت کے چراغ دلوں میں روشن کر کے لے جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سنو سنو سنو، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ایک درخواست پیش کر دی ہے، کیا درخواست ہے؟ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ فرماتا ہے جی سونا، جی سونا، جی سونا، اللہ میری ایک درخواست ہے۔ کیا درخواست ہے سونا؟ اللہ جی میری درخواست یہ ہے کہ آپ کل قیامت کے دن میری امت کا حساب نہ لینا، بلکہ میری امت کا حساب مجھے دے دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں چاہتا ہوں میری امت کا حساب آپ مجھے دے دیں،
تاکہ اپنی امت کا حساب میں خود لے لوں. اللہ اکبر کبیرہ. اوہو کیسا نبی، کیسا نبی، کیسا رحمت نبی، کیسا سونا نبی، کیسا لاڈلا نبی. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں، رب اس سے محبت کرتا ہے، وہ امت سے محبت کرتا ہے، وہ امت سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سنو، میرے رب نے میرے نبی کے سوال کے جواب میں کہا میرے نبی کیوں غم کھاتا ہے، کیوں غم کھاتا ہے؟ ہمیشہ دستور ہے، یار کا یار بھی یار ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یار کا یار بھی یار ہی ہوتا ہے. میرا سونا، یہ امت تیری ہے، مخلوق میری ہے. جب ان کا حساب میرے پاس آ جائے گا، میں نرمی کر کے ان کو جنت میں داخلے عطا فرما دوں گا. اللہ سے دعا ہے جو عرض کر دیا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرما دے. اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. یاد رکھو، میرے نبی کی قدردانی یہ ہے کہ میرے نبی کے طریقوں کو اپنا لیا جائے. جیسا میرے نبی نے زندگی گزاری، ویسے ہم زندگی گزار کے دنیا سے چلے جائیں تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میرے نبی کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. یاد رکھو، جس طرح بارات کا ایک دلہا ہوا کرتا ہے، جس طرح بارات کا ایک دلہا ہوا کرتا ہے، یاد رکھو کل قیامت کے دن بھی نبیوں کی ایک بارات آئے گی، انسانوں کی ایک بارات آئے گی. اس کا دلہا میرا تیرا نبی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا دلہا میرا تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. سبحان اللہ. جس طرح دلہے کی ہر فرمائش مانی جاتی ہے، اسی طرح میرے نبی کی کل قیامت کے دن ہر بات مانی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی. تو اللہ سے دعا ہے جو عرض کر لیا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی رحمتوں، شفقتوں، برکتوں سے ہمیں پورا پورا حصہ عطا فرما دے، اور ہمارے اس بیان کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خانوں میں ہمارا نام شامل فرما دے، شامل فرما دے، شامل فرما دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. میرے اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب